السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلا وسہلا مرحبا بکم سو قنات مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور بات ہوگی کولڈ عثمان کی، جہاں دوسرا ٹریلر آ چکا ہے۔ ایکشن ہی ایکشن، آگ ہی آگ، دشمن ہی دشمن، لڑائی ہی لڑائی، جوش جذبہ جنون، زخم موت اور شہادت۔ غرض وہ کیا چیز ہے جو اس قسط میں شامل نہیں ہے یا اس ٹریلر میں شامل نہیں ہے؟ ریل میں یہ ٹریلر بتا رہا ہے کہ آنے والی قسط تباہ کن ہونے والی ہے اور یقیناً یہ یادگار بھی ہوگی۔ جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں ہم بتا ہی چکے ہیں کہ کہانی لکھنے والی ٹیم نے بھی اسی قسم کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری طرف ہمیں زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ ہم جس سورس سے کولڈ عثمان کی لیک ہونے والی خبریں اٹھاتے ہیں وہ قابل بھروسہ ہے، اس لیے کہ دوسرے ٹریلر میں اور آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ عثمان غازی قبیلے پر دھاوا بول رہے ہیں اور وہ ہیں بھی کچھ اونچائی پر کھڑے ہوئے۔ اس منظر کی کچھ تصویریں لیک ہو کر سامنے آئی تھیں اور ہم نے آپ کو یہ خبر 2 ہفتے پہلے ہی دے دی تھی کہ عثمان غازی قبیلے پر حملہ کرنے والے ہیں، اور جگہ، طریقہ، یہاں تک کہ جیرکوتائی کا نام بھی بتا دیا تھا جو بیم کے پہلو میں کھڑا ہوا ہے۔ یعنی ہماری لیک ہونے والی یہ خبر درست ثابت ہوئی اور آپ بھی پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ اس چینل کو، یعنی ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کر سکتے ہیں، اور ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن بھی پریس کر سکتے ہیں۔ آنے والی قسط میں کافی کچھ ہونے والا ہے۔ مختصر طور پر اگر دیکھا جائے تو بیم اور خائن یعنی عثمان غازی اور ایلبائی غدار آمنے سامنے آنے جا رہے ہیں، تو کیا ایلبائی مارا جائے گا؟ بیگم خاتون بھی زخمی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اولوگان نے عثمان غازی کو نشانہ بنایا ہے اور ساروجہ نے خود کو عثمان غازی کی ڈھال بنا دیا ہے، تو کیا ساروجہ کی شہادت ہونے جا رہی ہے؟ عائشہ بھی ایکشن میں نظر آ رہی ہے۔ کیوں، کس لیے اور کس کے خلاف؟ کیا اس کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہے؟ اولوگان منگولوں اور صلیبیوں کا عظیم الشان لشکر لے کر آ رہا ہے، تو بھیم کا اور بھیم کے ساتھیوں کا، سپاہیوں کا انجام کیا ہوگا؟ سب سے اہم یہ کہ قبیلے میں گھسنے کے بعد عثمان غازی اور سپاہی منگولوں کے قبضے میں آ گئے ہیں، گھیرے میں آ گئے ہیں، تو اب آگے کیا ہوگا اور عثمان غازی کو کون بچائے گا؟ آنے والی قسط کی ابتدا غم و الم، رنج و دکھ کے ساتھ ہوگی۔ بالا خاتون کی لاش سوغوت لے جائی جائے گی اور اس کی موت کی اطلاع ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ دشمن اس پر خوش ہوں گے اور بے انتہا ہوں گے۔ صوفیہ بھی آخرکار ہنستی مسکراتی نظر آئے گی۔ سوغوت میں دکھ کے بادل چھا جائیں گے، آنسوؤں کی بارش ہوگی اور پریشانی کی گھنگور گھٹائیں امڈ آئیں گی۔ عثمان سردار اپنی محبوبہ بیگم کی جدائی سے ایسے غمگین ہوں گے کہ وہ مجنوں بن جائیں گے، جنگل میں کھو جائیں گے اور بالا کا نام جپتے جپتے ہوش و حواس سے بیگانے ہو جائیں گے۔ درختوں سے سر پھوڑیں گے اور ان کی کھال اتارتے اور چھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، پھر صدیوں بعد ہوش میں آئیں گے اور بالا کی جدائی میں گزرے چند گھنٹے انہیں صدیوں کی مسافت ہی محسوس ہوں گے۔ وہ دکھ کی اس معراج پر ہوں گے جہاں موت و حیات کا فرق مٹ جاتا ہے، ہوش زہر لگتا ہے، خون جوش کھاتا ہے اور موت کے پیچھے دوڑنا محبوب کھیل بن جاتا ہے، اور اسی کھیل کو کھیلنے کے لیے وہ سوغوت لٹیں گے جہاں علاؤالدین اپنی والدہ کی تدفین کا اعلان کر رہا ہوگا۔ عثمان غازی اسے روکیں گے اور قبیلہ فتح کرنے، بالا کو اس کی پیاری بیٹی کے پہلو میں دفن کرنے کی بات کریں گے۔ انتقام کے وعدے ہوں گے، لڑنے مرنے اور کاٹنے کی باتیں ہوں گی، دشمن کو للکارنے اور اس پر ہیبت طاری کرنے کے عہد ہوں گے، اور فضائیں اللہ اکبر کے نعروں سے گونج گونج اٹھیں گی۔ اور پھر ہوگا یہ کہ ہوش مندی کو بالائے طاق رکھ دیا جائے گا اور دشمن پر حملے کا فیصلہ ہوگا، اور دن دہاڑے ہوگا، نہ چھپ کر، نہ ڈر کر، اور نہ ہی رات کے اندھیرے کا سہارا لے کر۔ اب جو ہوگا میدان میں ہوگا، اب ٹکراؤ ہوگا اور آمنے سامنے ہوگا، اب دور سے نہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارا جائے گا۔ لہٰذا عثمان غازی اس فیصلے پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے جانثاروں کو ساتھ لے کر قبیلے پر دھاوا بولیں گے، لڑائی ہوگی اور زبردست ہوگی، تباہ کن ہوگی۔ مگر اس سے پہلے قسط کے آغاز میں قبیلے میں موجود عوام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے اور ان سے الٹے سیدھے سوالات کیے جائیں گے۔ یہاں پر ایلبائی جب کسی شخص کو یا کسی عورت پر کوڑے برسانے کے لیے آگے بڑھے گا تو تب اسے روکنے کے لیے عائشہ سامنے آ جائے گی۔ یہ مظلوم لوگ وہ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے گزشتہ قسط میں بالا خاتون اور جرکتائی لوگوں کو فرار ہونے میں مدد کی تھی۔ یعنی دوسرے ٹریلر میں جو عائشہ والا منظر ہے اس میں عائشہ خاتون پر کوئی حملہ نہیں کر رہا اور نہ ہی وہ کسی سے بچ رہی ہے۔
بلکہ وہ حملہ آور کے سامنے رکاوٹ بن کر کھڑی ہو رہی ہے۔ ہمت و حوصلے والا منظر ہے اور شاندار منظر ہے۔ بہرحال ایک طرف عثمان غازی قبیلے پر حملہ آور ہوں گے تو دوسری طرف اورحان بھی ایک اہم مشن پر روانہ ہوگا۔ مشن کیا ہوگا؟ خفیہ اطلاع ملے گی کہ اولوگان ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ سب کچھ تباہ و برباد کرنے آ رہا ہے، لہٰذا اس لشکر کو روکنے یا نقصان پہنچانے کے لیے اورحان کو بھیجا جائے گا، جو اس لشکر پر گھات لگا کر حملہ کرے گا۔ اورحان کی وجہ سے یا پھر اورحان کے حملہ کرنے سے پہلے ہی یہ لشکر دو حصوں میں بٹ چکا ہوگا۔ ایک حصہ اولوگان کے ساتھ ہوگا اور دوسرا حصہ آلتوگا اور لوکاس کے نائب کے ساتھ، اور اسی دوسرے حصے کو اورحان نشانہ بنائے گا اور ان کے درمیان زبردست قسم کی جنگ ہوگی۔ یقیناً یہاں اورحان آلتوگا کو کراری شکست سے بھی دوچار کرے گا، ہو سکتا ہے کہ لوکاس کا نائب مارا ہی جائے۔ عثمان غازی اپنے حملے میں ابتدائی طور پر کامیاب رہیں گے، یعنی وہ حملہ جو وہ قبیلے پر کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہوں گے۔ یہاں زبردست قسم کی جنگ دیکھنے کو ملے گی، بہترین قسم کا ٹکراؤ ہوگا۔ ایلبائی عثمان غازی کے ہاتھوں ختم ہونے ہی والا ہوگا کہ اولوگان کا لشکر حملہ آور ہو جائے گا اور پھر یہ سب لوگ گھیرے میں آ جائیں گے۔ پھر ان پر بارود کے گولے پھینکے جائیں گے اور جب دھواں چھٹے گا تو اولوگان آخری وار کرنے کی کوشش کرے گا، یعنی عثمان غازی کو ختم کرنے کے لیے تیر ترازو کرے گا۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، لہذا ساروجہ اپنی قربانی دے کر عثمان غازی کو بچائے گا اور یقیناً وہ یہاں شہید بھی ہو جائے گا، کیونکہ کمر میں جہاں تیر لگا ہے وہ عین دل کی جگہ ہے، تو ممکن ہے کہ یہ بندہ یہاں شہید ہی ہو جائے۔ دوسری طرف بیگم اور ایلبائی بھاگنے میں کامیاب رہیں گے۔ عثمان غازی ان لوگوں کو بھاگتے دیکھ کر ایلبائی کو اپنا نشانہ بنانا چاہے گا، مگر درمیان میں بیگم آ جائے گی اور خنجر اسے لگے گا، مگر اسے چونکہ بالا کے ہاتھوں مرنا ہے اس لیے وہ فی الحال نہیں مرے گی۔ مگر سوال یہاں یہ ہے کہ عثمان غازی کو یہاں سے کون بچائے گا؟ یعنی عثمان غازی جب منگولوں کے قبضے میں آ جائیں گے، گھیرے میں آ جائیں گے اور اولوگان ان لوگوں کو بالکل مارنے ہی والا ہوگا، تو یہاں ان لوگوں کو بچانے کے لیے کون آئے گا؟ جواب یہ ہے کہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اورحان آئے اور منگولوں کو بھاگنے پر مجبور کر دے، یعنی پچھلی طرف سے ان پر حملہ آور ہو جائے، یا پھر آخری لمحات میں بالا خفیہ قبیلے میں موجود اپنی بہنوں اور سپاہیوں کے ساتھ آ پہنچے اور دشمن کے کشتوں کے پشتے لگا دے۔ یوں منگول فرار ہو جائیں گے اور قبیلہ عثمان غازی کے ہاتھ آ جائے گا۔ اب آخری بات، صوفیہ دوسرے ٹریلر میں بھی نظر نہیں آئی اور نہ ہی لڑائی بھڑائی میں شریک ہوتی ہوئی نظر آئی ہے، یعنی کسی ایک منظر میں بھی وہ نظر نہیں آئی۔ تو کیا وہ بالا کے پاس ہے اور بالا اس کے قبضے میں ہے، یا پھر وہ کسی سفر پر روانہ ہو گئی ہے، مثال کے طور پر قسطنطنیہ چلی گئی ہے شہنشاہ کے پاس، یا پھر یہ کہ بورسا میں لوکاس کے مرنے کے بعد اب نیا کمانڈر آ رہا ہے اور وہ اس کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ اسی طرح حلیمہ سوغوت وغیرہ میں تو نظر آ رہی ہے، مگر اس کے بعد وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ بالا حلیمہ کے پاس بھی نہیں ہے، یا پھر بالا صوفیہ کے پاس ہے اور نہ ہی حلیمہ کے پاس، بلکہ کسی تیسرے شخص کے پاس ہے؟ تو وہ تیسرا شخص کون ہے؟ اس بارے میں آپ اپنے ذہن کے گھوڑے دوڑائیے، کمنٹس کیجئے، اور ہمیں امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور کمنٹس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔